بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 222 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 3 اور 4 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں سب سے پہلے کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ آئیے طلبہ اکرام سب سے پہلے ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرما رہے ہیں کہ پچھلی سورت کے اندر اندرونی پوشیدہ کافر منافقین پاک دامن مسلمان متقیہ عورتوں پر افک کا افترا کرتے ہیں اور اس طرح دنیاوی اخروی ذلت و سزا پاتے ہیں۔ اب سورہ فرقان میں بیرونی ظاہری کفار کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ بدترین لوگ اللہ کے کلام قرآن مجید پر افک یعنی بہتان کا افترا لگاتے ہیں اور اسی طرح دنیاوی اخروی ذلت و عذاب ابدی پاتے ہیں۔ دو ہی قسم کے کافر ہوتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر۔ وہاں پوشیدہ کی ضلالت بیان کی گئی اور یہاں ظاہر کی خباثت بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، دنیا بھر کے کفار کو اپنی 4 چیزوں پر ناز، غرور اور بھروسہ ہے۔ اسی غرور میں وہ راہ حق اور اہل حق سے روگردان اور نافرمان ہے، اپنے ہاتھوں پر، پیروں پر، زبانوں پر اور اپنے جھوٹے معبود بت اور دیویوں دیوتاؤں پر۔ پچھلی سورہ نور میں فرمایا گیا کہ جن ہاتھوں، پیروں، زبانوں کی طاقتوں، چرب زبانیوں پر ان کو بڑا فخر ہے، وہی ہاتھ، پاؤں، زبانیں کل بروز قیامت ان کفار کے خلاف گواہی دے کر ان کو ابدی جہنم میں گروائیں گے۔ اور یہاں سورہ فرقان کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار جن معبودان باطلہ بتوں، دیویوں، مورتیوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کل یہی بت ان کے خلاف بیان دے کر ان سے بیزاری کا اظہار کر کے ان سب کفار کو جہنم میں ڈلوائیں گے۔ غرض یہ کہ اس سورہ نور میں کفار کے ایک سہارے کو توڑا گیا اور یہاں اس سورہ فرقان میں کفار کے دوسرے سہارے کو توڑا جا رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں سے عملی کفر، زبانوں سے قولی کفر اور بتوں سے اعتقادی کفر کیا جاتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور کفار نے اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو معبود بنا لیا، اور وہ غیر کون ہیں؟ وہ بت ہیں۔ وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ خود اپنے لیے کسی نقصان یعنی نقصان کو خود سے دور نہیں کر سکتے،
ولا نفعن، اور نہ کسی نفع کا وہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اس نفع کو حاصل کرنے کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ جینے کا، یعنی نہ کسی کو مارنے کا نہ کسی کو زندہ کرنے کا، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ کسی کو زندہ کرنے کا، یعنی نہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، اور کافر لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، یہ تو نرا اور سراسر جھوٹ ہے جس کو محمد نے گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑنے میں محمد کی مدد کی ہے، اور وہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، کفر اور کذب کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے دونوں چیزوں کا ارتکاب کر لیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ کائنات میں الہیت اور الہی قوتیں سب سے زیادہ مشکل اس کے باوجود کفار نے اللہ تعالی کے مقابل اور اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو ذرہ برابر کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود جسمن پیدا کیے گئے ہیں اور شکلن انسانی ہاتھوں سے ہی تراشے خراشے اور گوندے بنائے پکائے گئے ہیں۔ کیا عجیب حماقت ہے کہ صنم تراش لیا اور بندگی کر لی، اور یہ بات تو خود کفار بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بت اپنے آپ سے بھی کسی نقصان کو ختم کرنے کی طاقت و ہمت نہیں رکھتے، کوئی توڑ دے گرا دے، نہ خود کو بچا سکیں نہ دشمن کو بھگا سکیں نہ اپنے پجاری کو بچا سکیں، ایسے ہی کسی کے لیے بھی نفع کے مالک نہیں ہیں، اور یہ بے وقوف پجاری ہیں کہ ان بتوں کی محبت میں مرے مٹے جاتے ہیں، آسیں لگائے بیٹھے ہیں، اور کفار یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بت لا یملکون موتا ولا حیات، یہ نہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی لینے دینے کے مالک ہیں، نہ کسی مردہ کو یہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ حشر و نشر قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کفار کتنے ضدی اور نادان ہیں کہ ایسی ناکارہ چیزوں کو معبود جیسی طاقتوں کی مالک ذات بنانے میں ذرا تفکر نہیں کرتے، لیکن ایک صحیح سچی امین فہیم شخصیت کو ہزاروں معجزات دیکھنے کے باوجود نبی و رسول ماننے میں سینکڑوں ہیلے بہانے شرطیں اور قیدیں لگاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا ای مل قرآن الا افک کذب افتراہ محمد، اور کہا ہمکائے زمانہ لوگوں نے جو قلبی ذہنی کافر ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ تو دماغی غلط بیانی ہے جس کو اس نبی نے خود بنا لیا ہے۔ کفار مکہ میں سے نضر بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد اور ان کے چند ساتھیوں نے یہ بات پھیلائی، اور آج ہر کافر یہ بات کہتا پھرتا ہے، مگر قرآنی چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، نہ فصحائے عرب نہ حمقائے عجم، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن بنانے میں اس مدعی نبوت کی مدد و اعانت ایک دوسری قوم کے چند لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ 5 آدمی ہیں: ابو فقیہ رومی، یسار مولا حضری، عباس مولا حویتب بن عبد العزہ، جبر مولا ابن عامر، عبیر بن حسر کاہن حبشی۔ یہ سب عجم کے یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ یہاں مولا کا معنی آزاد شدہ غلام، یہ لفظ مولا ولا سے ہے، اور اگر واللہ سے بنا ہو تو مولا کا معنی آقا ہوتا ہے اور والی وارث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حماقتوں کا جواب عطا فرمایا کہ یہ کفار مکہ ایسی احمقانہ باتیں کر کے فقد جاءوا ظلما وزورا، نرا ظلم ہی اور زور ہی بکتے ہیں، یعنی وہ کلام عظیم جس کی مثل تمام فصحائے عرب، بلغاء، شعراء ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں بنا سکے،
باوجود یہ کہ عام چیلنج کر دیا گیا تھا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس کلام فصیح کے بارے میں یہ کہنا کہ چند عجمی غلاموں کے تعاون سے نبی نے بنا لیا ہے، یہ تو ظلم و زور کی بکواس ہی ہے اور تو کچھ نہیں۔ اس ظلم و زور کی جہالت کو ایک آدمی بھی سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سوائے ان چند بیوقوفوں کے کسی اور کافر نے یہ بات نہ کہی نہ مانی۔ ظلم، زور، افتراء، کذب اور عدل میں فرق یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ پر رکھنا عدل ہے، غلط جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ باطل کو حق کہنا اور حق کے خلاف توڑ مروڑ کر تحریف کرنا زور ہے، جان بوجھ کر غلط بیانی کرنا افتراء ہے، کسی کی تقلید و تائید میں غلط بیانی کرنا کذب ہے۔ ان آیات مقدسہ میں سچے معبود کی 4 قوتیں اور جھوٹے کی 4 کمزوریاں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی قوت سچا الہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور جھوٹے معبود مخلوق ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بار انی اخلق فرمانا باذن اللہ تھا، اس لیے یہ فرمان معجزہ ہوا نہ کہ خالقیت۔ اور دوسرا یہ کہ سچا الہ وہ جس کی قدرت قاہر، جس کا ثواب ثابت، جس کا عذاب غالب ہو، اور جھوٹے معبود ہر طرح سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ سچا معبود ہر نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، مگر جھوٹے خود اپنے نفع کے مالک بھی نہیں ہوتے۔ اور چوتھا یہ کہ سچا حقیقی الہ سب کی موت و حیات اور فنا و بقا کا مالک ہوتا ہے، لیکن جھوٹے الہ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ہوا کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یخلقون کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے معنی کیا وہ پیدا کیے جاتے ہیں تخلیق الہی سے، اور بعض نے لکھا ہے کہ بنائے جاتے ہیں پجاریوں کے ہاتھوں سے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جسم ایمانی میں 18 خانے ہیں، اور ہر ایک میں قدرت کی ایک امانت ودیت ہے، نور مشیت، سرور نفس، ظہور روح، وجود کا فطور، صورت گھری، نام وری، ذات، صفات، لذت خوراک، مدت قیام، رنگ کی مقدار، کسب کمال، شعور باطن، حرکت بدن، سکون اعضاء، فنائے عدم، بقائے حشر و نشر، یہ امانت علم و حکمت کی اس گہرائی میں ہے کہ انبیاء کے علاوہ اور اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ ان کا کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا۔